نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 5، آیت نمبر 17 سے ہے 20 تک۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر 2 ایگزامپلس دیں گے، 2 مثالیں دیں گے قرآن مجید میں۔ 3 گروپس ہم نے پڑھے۔ پہلا، ہدایت یافتہ جن پر انعام کیا گیا، وہ جن کے دل، زبان اور اعضاء تینوں میں موافقت تھی، اور جن کو جب علم دیا گیا تو انہوں نے کیا کرا، صداقت کا ثبوت کہاں سے دیا، اس پر عمل کر کے دکھایا، قربانی کی۔ یہ گروپ کون سا کہلایا؟ نمبر 1 متقین کا۔ نمبر 2 جن کے پاس علم آیا انہوں نے انکار کیا، ہدایت لینے سے ڈینائی کر دیا۔ یہ گروپ کون سا ہے؟ کافروں کا، دل میں بھی انکار کیا اور آؤٹ ورڈلی بھی انکار کر دیا۔ نمبر 3 جو گروپ نکلا وہ کون سا تھا؟ منافقین کا، جنہوں نے دل میں نفاق رکھا، دل سے ویسے کفر رکھا، ایک طرح سے دل میں اپنے جو نفاق تھا اسے چھپایا، لیکن ظاہری طور سے کیا دعویٰ کیا کہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ اسی تھرڈ جو کیٹیگری ہے نفاقی، منافقین کی، انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 20 میں 2 مثالیں پیش کریں گے۔ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ کسی شخص کو بہتر طور سے سمجھانے کے لیے۔ تو ان مثالوں میں ہمیں کس کی طرف غور کرنا ہے؟ اپنی ذات کی۔ آئینہ کسے دیکھنا ہے؟ اپنی ذات کو دکھانا ہے، خود دیکھنا ہے، کسی کو جج نہیں کرنا، کسی کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اور مثالوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ عقل والے اٹھاتے ہیں۔ مثلہم، ان آیات میں دیکھیے، اب جو منافقین ہیں نا، ان کی ٹائپس بیان ہوں گی۔ تو منافقین جو ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہیں، 2 ٹائپس ہیں منافقین کی۔ نمبر 1 کون سی؟ اعتقادی منافق، جیسے اعتقادی کافر تھے ویسے ہی اعتقادی منافق۔ اعتقادی یعنی عقیدہ، جن کا عقیدہ ہی کیا ہے؟ پکے منافق، وہ جن کا دل جو ہے وہ کفر میں، دل ان کا بالکل کافر ہے، صرف زبان سے وہ اسلام کے دعوے کر رہے ہیں، قبول ہونے کی بات کہہ رہے ہیں، اسلام کی تعریف کر رہے ہیں صرف ظاہر میں۔ تو دل میں کیا ہے؟ کفر، اور ظاہر میں کیا ہے؟ اسلام۔ یہ کون ہے؟ اعتقادی منافق، پکے کافر ہے، وہ پکے منافق ہیں۔ پھر دوسرا نمبر آتا ہے عملی منافق، لیکن دل میں انکار نہیں ہے، دل میں کفر نہیں ہے، دل سے تو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ان میں کچھ خصلتیں ہیں جو کن سے میچ ہوتی ہیں؟ منافقین سے۔ ان کے اندر نفاق کی کچھ شاخیں ہیں، کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے رضی اللہ عنہ، اور جو دیگر صحابہ کرام ہیں، انہوں نے جو اس آیت کا مطلب بیان کیا، یہ جو آیت ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، بس آس پاس کی چیزیں جب روشن ہو گئیں، آگ جلی تو کیا ہوا؟ آس پاس کی چیزیں روشن ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گئے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں کس میں چھوڑ دیا؟ انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، اب وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ یہ جو آیت ہے، اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، جب آپ مدینہ تشریف لے کر آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر کیا ہوا؟ جلد ہی وہ منافق بھی ہو گئے۔ پہلے مسلمان ہوئے، پھر منافق ہو گئے۔ تو ان کی مثال کیسے دی گئی؟ اس شخص کی طرح دی گئی جو پہلے اندھیرے میں تھا، اسلام نہیں لایا تھا، کفر میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہوا، اسے چیزیں سمجھ میں آنے لگیں، صحیح غلط، نفع نقصان اسے دکھنے لگا، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کا
اپنا نور بجھ گیا اور وہ دوبارہ انہی تاریکیوں میں گر گیا یا لوٹ گیا، اور یہی حال منافقین کا ہے۔ مثلہم روٹ میم سا لام، مثال ان کی، یعنی ان کے نفاق کا تذکرہ، ڈسکرپشن، ان کی اسٹیٹ، ان کی حالت، ان کی کن کی؟ ہم سے مراد منافقین کی۔ ان کی مثال، ان کی حالت نفاق کیسی ہے؟ کا مثلی، کا کس کے سینس میں؟ ابھی ہم نے پڑھا نا اوپر حرف تشبیہ، جیسا کہ مثل کسے کہتے ہیں؟ ایگزامپل کو، وہی جیسا مثال، اسی سے ورڈ کیا بنا؟ مثل بھی اسی سے ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سملیرٹی، جو کسی چیز سے سملر ہو اسے کیا کہیں گے؟ مثل۔ اسی طرح تمثیل ڈرامے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور تمثال اسٹیچو کے لیے یوز ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیچو بھی کسی کا دیکھ کر آپ بناتے ہیں، ہے نا؟ تو مثال ان کی، کا مثلی مانند مثال، الذی اس کے، استوقد کا روٹ واو قاف دال، عربک میں وقود کہتے ہیں فیول کو، ایندھن کو۔ تو استوقد میں جو ایکسٹرا لیٹرز ہیں وہ کون سے؟ سین اور تا۔ ورڈز کا اضافہ کیا ہوتا ہے؟ میننگ میں اضافہ۔ تو استوقد، سین اور تا کا اضافہ کیا دکھاتا ہے؟ جلائی، ہے نا؟ میننگ تو یہی ہے، جلائی، لیکن کیسے جلائی؟ بہت زیادہ جلائی، بھڑکائی ایک طرح سے، ٹھیک ہے، خوب جلائی۔ تو وہ شخص جس نے جلائی کیا؟ نارن روٹ نون واو اور را، کیا جلائی؟ آگ۔ آگ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ روشنی اور ہیٹ، ٹھیک ہے، وہی فائر ہے۔ اور آگ جو ہے بعض اوقات انسان اس سے کیا کام لیتا ہے؟ حفاظت کا کام بھی لیتا ہے آگ سے، ہے نا؟ بیسٹ سرونٹ کہی جاتی ہے اور ورسٹ ماسٹر کہی جاتی ہے۔ استوقدہ جو ہے اس کے دو میننگ لکھیے گا، دیکھیے استوقدہ میں دو میننگ پائے جاتے ہیں، ایک ہے جلانا، خود جلائی، آگ خود جلائی، اور دوسرا میننگ کیا ہے؟ جلوانا، کسی سے کہہ کر جلوائی۔ فلما، پھر جب، اب ایونٹس بتائے جا رہے ہیں کیا ہوا۔ ایک شخص آیا، اس نے کیا دیکھا کہ آس پاس کیا ہے؟ اندھیرا۔ کس چیز کا اندھیرا ہے آس پاس؟ جہالت کا، کفر کا، شرک ہے، ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے اندر، ناانصافی ہے، شبہات ہیں، ٹھیک، شہوات پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کس سے مثال دی گئی؟ ڈارکنیس، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ شخص آیا، اس نے کیا کرا؟ استوقد نارا، اس نے آگ جلائی۔ الذی سے مراد یہاں پر پھر کون ہوا جس نے آگ جلائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ٹھیک۔ آپ آئے اور آپ کیا لے کر آئے تھے؟ آپ نبی تھے نا، آپ نے دین اسلام کی دعوت دی، توحید کا پیغام عام کیا، لوگوں کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتایا۔ اب کیا ہوا؟ جیسے ہی آگ جلی تو کیا ہوا؟ فلما اضاءت کا روٹ ضاد واو اور حمزہ، دیا اسی سے آتا ہے، دیا ضاد سے جو دیا۔ دیا کون سی روشنی ہوتی ہے؟ جس میں تپش ہوتی ہے۔ سورج کی بھی جو یلوئش یا ریڈش جو ریز ہوتی ہیں تپش والی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دیا، اسی سے آتا ہے۔ تو اضاءت، اس آگ نے کیا کرا؟ روشن کر دیا۔ پھر جب کیا ہوا؟ اس آگ نے جب جلائی گئی تو کیسا ہو گیا؟ آس پاس کا ماحول کیسا ہو گیا؟ روشن، سب چیزیں نظر آنے لگیں، جہالت کے اندھیرے، کفر کے، شرک، شبہات جو تھے وہ کیسے ہو گئے؟ چھٹنے لگے۔ ما حولہ، آس پاس کا جو ماحول تھا اسے اس نے روشن کر دیا۔ حولہ، ہا واو لام، اسی آپ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں ماحول، ہے نا؟ ماحول کسے کہتے ہیں؟ سراؤنڈنگ۔ تو حولہ، ما حولہ، جو آس پاس تھا، جب آگ جلی تو وہ سب روشن ہو گیا۔
صحیح غلط نظر آنے لگا، ہے نا، حق اور باطل انسان پہچاننے لگا، نفع نقصان دیکھنے لگا۔ ہو کی ضمیر کہاں سے جا رہی ہے؟ اس کا ماحول روشن کر دیا۔ کس کا؟ ہو کی ضمیر اسی کی طرف جا رہی ہے جس نے آگ جلائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو پھر کیا ہوا؟ انسان کو جب سمجھ میں آنے لگا اللہ نے کیا اپروو کرا ہے، کیا نہیں کرا، کیا احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذہب اللہ بنورہم، ذہب، اللہ تعالیٰ لے گیا نور ان کا، ذہب، ذال ہا اور با۔ تو ذہبہ کا ویسے مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ گیا، ذہبہ ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے، ایگزٹ کرنا۔ لیکن اگر ذہبہ کے ساتھ با زیر بی جو آگے آ رہی ہے وہ آئے، ذہب اللہ بنورہم، اگر ذہبہ کے ساتھ با آئے زیر والا تو میننگ ہو جائے گا لے جانا، ٹھیک ہے، ٹو ٹیک اوے، لے کر جانا۔ جب ماحول روشن ہو گیا، چیزیں سمجھ میں آنے لگیں، تو منافقین کے ساتھ کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا جو نور تھا، بنورہم میں ہم کون ہے؟ منافقین۔ کن کا نور اللہ تعالیٰ لے گئے؟ منافقین کا نور اللہ تعالیٰ لے گئے، ان سے دور کر دیا۔ دیکھیے نور بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ نور کا روٹ بھی کیا ہے؟ نون واو را، جو نار کا تھا نا وہی روٹ ہے نور کا، نون واو را۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ کتنی طرح کے نور چاہیے یا لائٹ چاہیے؟ دو طرح کی۔ ایک تو ماحول میں لائٹ ہونی چاہیے، اور ایک لائٹ کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کے ویژن میں، ہے نا، آپ کی آنکھ میں بھی روشنی ہونی چاہیے۔ باہر اور اندر دونوں میں لائٹ ہوگی تب آپ دیکھنے کے قابل ہیں، تب آپ اپنی آنکھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کا نور لے گیا۔ تو کون سا نور لے گیا اللہ تعالیٰ؟ ان کا اپنا نور لے گیا، ان کا انٹرنل نور جو تھا۔ باہر نور موجود تھا، اسلام باہر موجود تھا، صحیح غلط، نفع نقصان، شبہات کا ازالہ ہو رہا تھا، لیکن منافقین کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی جو اپنی بصارت تھی، جو ان کا اپنا ایک نور تھا، جو ان کی کمپریہنشن تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ وہ لے گئے، ان کا اپنا نور ہی بجھ گیا جس سے وہ چیزوں کو دیکھ سکتے، جس کو وہ صحیح غلط کی پہچان کر سکتے۔ یہ ایبیلٹی ہی ان سے لے لی گئی، صلاحیت ہی ان سے ختم کر دی گئی، اور انہیں کس طرح چھوڑ دیا گیا؟ وَتَرَكَهُمْ، ترک کسے کہتے ہیں؟ ترکہ کہتے ہیں نا، مرنے والا جب کچھ چھوڑ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ترکہ، کیونکہ وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، ایک طرح سے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ مرنے والے کا کیا ہوتا ہے؟ ترکہ۔ اس طرح ہم کہتے ہیں میں یہ عادت ترک کرنا چاہتی ہوں، تو ترک کا میننگ کیا ہے؟ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَكَهُمْ، تو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا، انہیں کنہیں؟ منافقین کو۔ ترکہ کا روٹ بھی کیا ہے؟ تا، را اور کاف۔ چھوڑنا ان دا سینس، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ان کا نور لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا۔ کسی چیز کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں، ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، ہے نا، تھرو کر دیتے ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب ہم کسی چیز کو چھوڑتے تو ہم پرواہ نہیں کرتے نا، ہم کیئر فری ہو جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی سپورٹ، اپنی ہیلپ، ان کے ساتھ اب کچھ نہیں ہے اللہ کا، اللہ نے اب ان کی پرواہ نہیں کی۔ کس چیز میں چھوڑ دیا؟ فی ظلمات، جہاں سے یہ آئے تھے۔ یہ سٹارٹنگ میں کیسے تھے؟ ظلمات میں تھے، اندھیروں میں تھے اسلام سے پہلے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اسلام پھیلا، چیزیں سمجھ میں آنے لگیں، نور نصیب ہوا، تو یہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے۔ لیکن پھر اپنے نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ ذہب اللہ بنورہم، ان کا جو نور تھا ان کے اپنے اندر کا وہ لے لیا گیا اور انہیں اسی ظلمات میں چھوڑ دیا گیا۔ اور یہاں ظلمات ایک اندھیرا نہیں ہے،
ظلمات جو ہے وہ پلورل ہے، ظا لام اور میم، ظالم اسی روٹ سے، ظلم اسی روٹ سے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ زیادتی کو، آپریشن کو، ہے نا، حق تلفی کو ہم کہتے ہیں ظلم. اور یہاں ظلمات آیا اندھیرا، تو دونوں میں تعلق کیا ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم، آپریشن، انجسٹس، حق تلفیاں کہاں ہوں گی؟ سب اندھیروں میں ہوں گی، یعنی ظلم کرنے والے بھی. تو چھوڑ دیا اللہ نے انہیں کس چیز میں؟ اندھیروں میں. کون سے اندھیرے؟ وہی سارے جن میں تھے. اور اب ان کی حالت کیسی ہے؟ لا یبصرون، کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یبصرون با صاد را، دیکھنا، اور لا یبصرون نہیں دیکھتے. ان کی وہ صلاحیت ختم، تو اب یہ دیکھتے بھی نہیں. جب ایک شخص ظلمات میں چلا گیا تو کیا دیکھے گا؟ اسی طرح ظلمات کا جو یہاں پلورل آیا ہے وہ کس وجہ سے؟ انٹینسٹی کی وجہ سے. دیکھیے جب آپ کے پاس لائٹ ہوتی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب لائٹ بند ہو جاتی ہے تو جو اندھیرا ایک دم آتا ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں دکھتا. پھر کافی دیر بعد آپ کو اس اندھیرے میں کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے نا. لیکن ایک دم جو امیڈیٹلی آپ روشنی میں تو اور ایک دم لائٹ ہو جائے ختم، تو آپ بالکل ایک طرح سے بلائنڈ ہو جاتے ہیں، بالکل کچھ نہیں دکھتا. تو انٹینسٹی کی وجہ سے ظلمات، بہت سارے اندھیرے، لا یبصرون، کہ وہ نہیں دیکھتے. اب ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نور کیوں لے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ منافقون میں آیت نمبر 3 میں، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم، یہ اس لیے ہوا کیوں کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. ایمان لائے اور ایمان کے بعد کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ فتبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. دیکھیے ایک شخص کو جب آفر کی جاتی ہے ہدایت، اسے کہا جاتا ہے آئیے، یہ طریقہ ہے، اسے فالو کیجیے، چانس دیا جاتا ہے، سیکھیے. لیکن جب اس کے پاس اختیار کرنے کی پاور ہوتی ہے، ہم سب کے پاس ایک قوت تو ہے نا، قوت اختیار کرنے کی، ہمارے پاس ایک ول پاور ہے نا، جس کے مطابق ہم ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہم صحیح بھی کر سکتے ہیں، غلط بھی کر سکتے ہیں، یہی تو ٹیسٹ ہے. تو جب ایک شخص کو ہدایت دی جاتی ہے، اسے بلایا جاتا ہے، آفر کی جاتی ہے، اور وہ اس کی اپوزٹ چیز کو چن لے، یا وہ گمراہی کو ترجیح دے، وہ اپوزٹ کو ترجیح دے، وہ اندھیروں میں رہنے کو ہی پسند کرے، یا وہ آ جائے تو وہ کیا کرے؟ بار بار ریٹرن کرے، بار بار پیچھے ہٹے، ایک کام شروع کرے اور پھر چھوڑ دے اور پھر واپس وہیں چلا جائے جہاں سے وہ آیا تھا، یہی کرتا رہے. ہم نماز اسٹارٹ کریں، یعنی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے اور اس کے بعد پھر کیا؟ ہم دوبارہ نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے. ہم نے حجاب اسٹارٹ کرا اور کافی لمبا عرصہ ہو گیا، اور پھر کوئی ایسی دعوت یا کوئی ایسا ایونٹ آیا جس میں ہم پھر واپس چلے گئے. تو یہ سب کیا ہے؟ استقامت کا نہ ہونا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرح سے گمراہی کو ترجیح دے رہے ہیں، کس چیز پر؟ ہدایت کے اوپر. پھر اسی طرح جب مشکل حالات ہوں تو انسان چینج کو قبول نہ کرے، قربانی دینے کے لیے راضی نہ ہو، وہ فرار کا راستہ اختیار کرتا رہے. ہدایت کے جو راستے اللہ تعالیٰ نے اسے دیے، سماعت، بصارت، دل، وہ ان ذرائعوں کا استعمال ہدایت کے لیے ہی نہ کرے، وہ ان کا غلط طریقے سے استعمال کرے. مومنین کا مذاق اڑائے، جیسے اوپر اڑایا گیا تھا. قربانی دینے والوں کو کیسا سمجھے؟ بے وقوف سمجھے، فولش سمجھے. تو پھر ایسے لوگوں کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ وہ اپورچونٹی آپ سے لے لیتے ہیں، وہ نعمت، جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی، تو پھر وہ نعمت اللہ تعالیٰ آپ سے لے لیتے ہیں. یہ یہ جو ہے ذہب اللہ بنورہم، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اوپر بیان کیا گیا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر
مہر لگا دی. تو دلوں پہ مہر لگ گئی اس وجہ سے یہ منافق نہیں ہوئے، بلکہ ان کا اپنے کفر پر ڈٹنا، ان کا گناہ کی کثرت کرنا، ان کا ان اعضاء سے جن کے لیے وہ اعضاء بنائے گئے تھے ان کا صحیح استعمال نہ کرنا، پنشمنٹ کی صورت میں اللہ نے ان کے جو اعضاء تھے ان پر پھر مہر لگا دی. یہاں پر بھی کیا سزا کے طور پر جب انہوں نے استقامت اختیار نہیں کری، سنسیئرٹی یہ لے کر نہیں آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا اپنا نور ہی لے گیا. کام کرنے کی جو صلاحیت تھی ان اعضاء کی وہ لوز ہو چکی ہے، وہ افادیت انہوں نے کھو دی. تو پھر اب یہ کس حال میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کی حالت کیسی ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون. کیسے ہیں؟ سمن جمع ہے کس کی؟ اسما، صاد سے، صاد میم میم، بہرا ہونا. سمام کسے کہتے ہیں؟ جو باٹل کے اوپر کارک لگی ہوتی ہے. کارک جب لگ جاتی ہے تو ٹائٹ ہوتی ہے وہ، یعنی ایک طرح سے سیل، تو باٹل کے اندر کی چیز باہر نہیں آتی، کچھ بھی نہیں، اور باہر کا جو موئسچر وغیرہ ہوتا ہے وہ اندر نہیں جاتا، تو یعنی بلاک ہو جاتا ہے بالکل. جو اس کی انٹری کا راستہ تھا وہ بالکل کیا ہے؟ بلاک ہو چکا ہے، نہ اندر جائے گا کچھ نہ باہر آئے گا، وہ سمام ہوتا ہے. تو اسما کون سا شخص ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کی جو ہیئرنگ ہوتی ہے، جو سنوائی ہوتی ہے وہ بلاکڈ ہو جاتی ہے. سنوائی بھی، لسننگ بھی کیسی ہوتی ہے؟ دو طرح کی. ایک ہوتا ہے ہیئرنگ دا ساؤنڈ، آپ آواز سنتی ہیں، ہے نا، آواز سننا. اور ایک کیا ہوتا ہے؟ سننا اور ماننا. تو یہ کون سے بہرے ہیں؟ یہ لٹرل سینس میں بہرے نہیں ہیں کہ ان کے کان جو ہیں وہ ہیئرنگ دا ساؤنڈ وہ بھی نہیں کر سکتے، نہیں، وہ والے بہرے نہیں ہیں. کون سے بہرے ہیں پھر؟ یہ کہ سن رہے ہیں اور مان نہیں رہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سمن، بہرے ہیں، حق سننا بھی نہیں چاہتے، سن لیتے ہیں تو کوئی چینج نہیں لاتے، ایسے ہیں جیسے سنا ہی نہیں. جو نفع دینے والی چیز ہے وہ کر کے نہیں لاتے، جس سے منع کیا جائے اس سے رکتے نہیں ہیں. منافقین جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، خطبے سنتے تھے، لیکن کیا اس کا فائدہ ہوا؟ سمن نہیں ہوا. حق سنتے ہیں اور ایسے ہی ہیں جیسے اب ان پر حق اثر ہی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. پھر کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن کیا وہ سنتے نہیں ہیں. دیکھیے سننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برنگ دا چینج، فکس یور فالٹس، یہ ہوتا ہے سننے کا مطلب. ہم قرآن کلاس اٹینڈ کرتے ہیں یا ہم کسی لیکچر کو سنتے ہیں تو کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہم قرآن کلاس لینے والے ہیں، ہم اہل القرآن میں سے؟ جب ہماری زندگی میں تبدیلی دکھتی ہے. اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آ رہی تو سننا اور آپ سن رہی ہیں اور دوسرا جو نہیں سن رہا اس میں فرق ہی کیا ہے؟ سمن، بہرے. بکمن، بکمن کس کی جمع ہے؟ ابکم کی. بکمن کون ہوتا ہے؟ جو بول نہیں سکتا، ہاں، ڈم جسے کہتے ہیں. اور کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ وہ شخص جو کبھی بھی نہ بولا ہو زندگی میں، یعنی پیدائشی ہی ڈم ہو. پھر اسی طرح اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے جو نہ بول سکے اور نہ سمجھ سکے، سمجھنے سے بھی قاصر ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بکمن، گونگے، لٹرل سینس میں نہیں، نہ حق کی طرف بلائیں گے نہ حق بات کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں. عمیون، کیسے ہیں؟ اندھے، اعمیٰ کی جمع. فزیکلی بلائنڈ بھی آتا ہے اس کے لیے، اور پھر کس کے لیے آ جاتا ہے؟ وہی اسپریچول، دل کا بصارت سے خالی ہونا، اندھا ہونا. تو کیسے؟ اندھے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے نفع نقصان میں فرق نہیں کر پائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا فرمایا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کرا؟ اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے گمراہی پرچیز کر لی، کس کے بدلے؟ ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی خریدی، اور ان کی تجارت انہیں نفع نہیں دے گی. فہم لا یرجعون، اور یہ کیا کریں گے؟ یہ لوٹیں گے نہیں، یہ اب اسلام کی طرف واپس نہیں آئیں گے، لوٹیں گے نہیں.
یہ ہدایت، نور، حق کی طرف جو ہے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو گناہ جو ہیں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ایک اور چیز کیا کہ انہیں کیا لگتا ہے جو یہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اسی لیے اوپر کیا کہہ رہے تھے، ہم کون ہیں، نحنو مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے۔ تو جس شخص کو اپنی غلطی نہ دکھے، جس شخص کو رانگ ہی نہ لگے، جس شخص کو نقصان ہی نہ لگے، وہ تبدیلی نہیں لاتا، وہ حق کی تلاش نہیں کرتا، پھر وہ اس طرح سنتا نہیں ہے۔ یہاں سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ ہدایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی بے شبہ نعمت ہے۔ اگر انسان اس کی قدر نہیں کرے، امپلیمنٹیشن نہ لائے زندگی میں اپنی، تو پھر کیا انسان سے یہ لے بھی جا سکتی ہے۔ اس طرح منافقت، ظاہری طور پر آپ ایمان ہے آپ کا اور اندر جو ہے وہ اس طرح اخلاص نہیں ہے، وہ انسان کو کہاں لوٹا سکتی ہے، ظلمات کے اندر، اندھیروں میں لوٹا سکتی ہے انسان کو، کیونکہ یہ واپس کہاں لوٹے، انہی اندھیروں میں چلے گئے جہاں سے آئے تھے۔ بیچ میں انہیں سمجھ آیا، لیکن جب امپلیمنٹیشن کچھ نہیں ہوا، بار بار ریلیپس ہوا، ایک چیز آپ چھوڑ رہی ہیں پھر دوبارہ اسی کو کر رہی ہیں، استقامت اختیار نہیں کر رہی، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے دروازے ہدایت کے اور اپورچونیٹیز کے ہمیشہ کے لیے کھلے نہیں رہتے، انسان کے لیے پھر وہ کیا ہے، راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سنز جو ہیں وہ سیل دا ہارٹ، ہم نے پڑھا تھا نا، رانا حدیث میں آتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے دل پر سیاہ نقطہ لگاتا ہے، اگر وہ باز آ جائے، توبہ کرے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اسے کرتا چلا جائے تو وہ اتنا چھا جاتا ہے کہ وہ پورے دل جو اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور وہ اسی کو کیا کہا گیا، کلا بل رانا بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمائی کری اس کے بدلے۔ تلاوت۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔